اوکے ون مور کوٹ. ایک تو ہم نے امریش مسرا کی تو کوٹ ہم نے لی تھی. ایک اور کوٹ, ایک اور نامور ہندوستانی رائٹر اور اینالسٹ گوتم ادھیکاری, انہوں نے لکھا ہے کہ the RSS and Mossad are responsible. They killed Hemant Karkare, the Mumbai ATS chief, to send a message that you cannot investigate the Mossad RSS angle. اچھا زید, یہ جو اسرائیل اور انڈیا کی جو ریلیشنز ہیں, اگین وہ ہم جو ہیں اس پہ بالکل فوکس پاکستان میں نہیں کر رہے, ہم اپنے سیاسی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, ہمارا میڈیا اس پہ نہیں کر رہا فوکس. لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جس وقت پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے تھے پچھلے سال فروری 2008 میں, تو جو اسرائیلی سفیر ہیں ہندوستان میں مارک سوفر نے پہلی دفعہ ایک میجر ہندوستانی میگزین کو انٹرویو دیا, آؤٹ لک میگزین کو, اور اس میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ چیز اناؤنس کی کہ کارگل میں پاکستانی افواج کا سامنا صرف ہندوستانی فوج سے نہیں تھا, بلکہ آن دا گراؤنڈ اسرائیلی آرمی کے کمانڈوز اور دوسرے لوگ موجود تھے. اور بلکہ بڑے فخر سے مارک سوفر نے اپنے ہندوستانی صحافی جس کے ساتھ بات کر رہے تھے اس کو یہ یاد دلایا کہ ہماری ہیلپ کی وجہ سے آپ ہندوستانی فوج جو ہے اس نے گراؤنڈ سچویشن چینج کی, ورنہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی. اچھا زید, کوئکلی بس ہمیں جوائن میں ذرا ویلکم کر لوں ادے بھاسکر صاحب جو کہ ہندوستان کے نامور سیکورٹی اینالسٹ ہیں, وہ ہمیں نئی دلی سے جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ بھاسکر صاحب. تھینک یو سر. اچھا میں ابھی زید حامد سے ابھی آؤں گا. ایک کوشچن میں آپ سے شروع میں اسٹیبلش کر لوں. ابھی ہم ناظرین کو دکھا رہے تھے ایک فوٹیج ABC نیوز چینل جو امریکن چینل ہے, اور اس میں ان کا جو سیکیورٹی جو پینٹاگون رپورٹر ہے کورسپونڈنٹ, اس نے کنفرم کیا تھا کہ US گورنمنٹ اور US انٹیلیجنس نے ہندوستانی حکومت اور انٹیلیجنس کو بہت ڈیٹیلڈ انفارمیشن پاس آن کی تھی اکتوبر 2008, یعنی کہ 1 month before the ممبئی اٹیکس. اور وہ انفارمیشن کیا تھی کہ ہوٹلز اور بزنسز سمندر کی طرف سے کوئی اٹیک ان پہ ممبئی میں ہو سکتا ہے. تو پھر کیا وجہ تھی کہ ممبئی میں جب اٹیک ہوا تو ہندوستانی حکومت اور فوج اور انٹیلیجنس بالکل ایسے پریٹینڈ کرتی تھی کہ ایز اف دے ہیڈ نو پرائر انفارمیشن؟ یہ کیوں ہوا؟ my own reading is that یہ حادثہ جب ہوا تھا, after that there have been various reports, various interpretations, all kinds of suggestions that intelligence had been provided and that the system had not reacted. My own reading is slightly different. آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے اس پورے علاقے میں جہاں تک کہ ٹیررزم ریلیٹڈ انٹیلیجنس ہے, اسیسمنٹس ہے, these are provided almost on a daily basis. Much depends کہ اس کو کس پرکار سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, کیا اس کی کریڈیبلٹی اور کتنا اس کو ایکشنیبل مانا جاتا ہے. اگر جو آپ رپورٹ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ اس پرکار کا انپٹ دیا گیا تھا, کلیئرلی جو بھی اسیسمنٹ تھا, جس لیول پہ بھی یہ ان کو انپٹ ملا ہوگا, انہوں نے اس کے اوپر ایکشنیبل انٹیلیجنس کے تحت سے کچھ شاید قدم نہیں اٹھایا تھا. ایکشن لیا, فیلئر ہو گیا. اچھا ایک اور کوشچن ہے کہ ہیمنت کرکرے, بھاسکر صاحب, ہیمنت کرکرے وہ شخص ہے, وہ انڈین ہے جس نے ہندوستانی سرزمین پہ 70 پاکستانی جو مارے گئے تھے سمجھوتا ایکسپریس میں, اور شروع میں اس کا الزام پاکستان پہ یا کشمیری گروپ سے لگایا جا رہا تھا, اور اس نے یہ دریافت کیا کہ اس میں سرونگ انڈین انٹیلیجنس آفیسرز انوالو پائے اور کچھ ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز یا گروپس بھی انوالو تھیں. اب یہ شخص واحد یعنی کہ سینئر انڈین گورنمنٹ کا کوئی یا سیکورٹی فورسز کا یا پولیس کا آفیشل ہے جو مارا گیا ان دا ویری فرسٹ کپل آف آورز, اینڈ ہی ہیڈ تھریٹس ٹو ہز لائف from various extremist groups inside India. Isn't it strange? I mean, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سال بعد بہت سے ایسے سوالات ہیں ممبئی اٹیک کے بارے میں جس پر ہندوستانی حکومت فوکس نہیں کری. ہندوستانی حکومت کا فوکس صرف ایک چیز پہ ہے, اور وہ لشکر طیبہ ہے. Get لشکر طیبہ, that's it. Get the group which gave India hard time in Kashmir. لیکن جو ادر پوائنٹس ہیں, فار ایگزامپل دس ون ہیمنت کرکریز, آئی تھنک اٹ ریزز مینی کوسچنز. آپ کے اپنی میڈیا میں رپورٹس تھی شروع میں کہ انہوں کو لائف کو تھریٹ تھے, انہوں نے خط لکھے تھے اپنے دوستوں کو, وہ ساری چیزیں سامنے کیوں نہیں آئی انڈین میڈیا میں؟ نہیں صاحب, all these questions have been raised. پتہ نہیں آپ نے انڈین میڈیا کا کتنا تک سروے آپ کر پائے ہیں, but my own recollection is that soon after the enormity of the Mumbai attack,
the very questions ابھی جو آپ بتا رہے ہیں, all of them were raised in the media. بھسکر صاحب یہ ریز ہوئے تھے, اسی وقت ہوئے تھے, اس کے بعد نہیں ہوئے. میرا سوال یہی ہے کہ اس وقت آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, I agree with you, I second you, جس وقت یہ اٹیک ہوا تھا اس وقت یہ ریز ہوئے تھے, اس کے بعد نہیں ہوئے. اب ایک اور سوال ہے آپ سے, میں چلیے لے لوں کہ اس ہفتے بھی یا پچھلے ہفتے بھی جو انڈین آفیشلز پاکستان سے کہتے ہیں کہ پیش رفت کریں, اریسٹ کریں لشکر طیبہ کے لوگوں کو, میں نہیں دیکھتا کسی میجر ہندوستانی اخبار یا ٹی وی چینل ہندوستانی حکومت سے یہ سوال پوچھے, چلے ٹھیک ہے وہ پاکستان وہ بھی کرے, لیکن what about your آپ کی یہاں پہ یہ جو تھریٹس تھے ہیمنت کرکرے کو, جو اس نے لیٹر لکھے تھے, جو وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا, جو آپ کے کرنل پروہت اور دوسرے لوگ اریسٹ ہوئے تھے, یہ کہانی بھی کہاں ہے؟ Where is this story? You know, these stories are, to the best of my knowledge, being investigated. For instance, آپ نے پروہت صاحب کا جو نام لیا ہے, this is a case that has been exposed, discussed, investigated, interpreted many times over in the Indian media that I can remember. I'm a retired Fauji, so I can just tell you that this has been shared quite extensively. The only point is, Ahmad Sahab, on your program, I do want to suggest that it is not as if the government of India is only looking at Kasab and LET and the connections that have been identified. Who are they looking at? Who are they looking at then? This enormity of Mumbai on a daily basis, we are getting more and more reports. Just this morning I was looking at the report about Italy, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ محمد, جو دو نام سے محمد یعقوب جنجوا اور ایک امیر جنجوا, جن کو انہوں نے وہاں گرفتار کیا, سین کی منی ٹرانسفر وہاں سے ہوا تھا. So all I am suggesting is کہ I think we should really look at this a little more objectively. And یہ سجیشن کہ ہم نے کرکرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا اور کیول لشکر اور آپ لوگوں کے من میں وہاں پہ یہ جو پرسپشن ہے that this is a huge conspiracy, right wing has done it, I am just suggesting that perhaps we are missing the wood for the trees. Because ایک کہاوت ہے احمد صاحب, آپ جانتے ہیں سب سے بہتر, آپ تو اینکر مہودے ہیں وہاں پہ, زور زور سے یہ کہنا کہ صاحب کوا جو ہے سفید ہے does not make the bird white. So I am making a very earnest plea to you کہ there are many dimensions to the enormity of Mumbai and we are in the run up to the first anniversary. تو جتنے بھی آپ سوال جو اٹھا رہے ہیں, these I am just very very earnestly telling you کہ they have been raised in the Indian media. ٹھیک ہے, good point. آپ میرے ساتھ رہیں بھسکر صاحب, I will come to you in a second. میں زید, you heard بھسکر صاحب, اب اس کی وہ ڈائمینشنز اور بہت ہیں. One more question. تھوڑا سا you want to say something on this? But this is what I want to ask. You see, even if we do not raise those questions, the widow of Hemant Karkare is raising them just 2 days ago. And the point is, I would like to ask my guest, what would he like to say to the widow of Mr. Hemant Karkare, who's still desperately looking for justice and trying to find answers? بھسکر صاحب جواب دیں اس کے. ہاں صاحب, میں all I can say, to be honest, I have not seen this particular communication of Mrs. Karkare, but I would only say that she should not give up hope. اچھا, آپ ریٹائرڈ فوجی ہیں بھسکر صاحب, ایک چیز بتائیں کہ وہ جو کرنل پروہت پکڑا گیا ہے, ایک ساتھ ان کے ایک اور بھی تھے, اور پھر کوئی مس پراگیا سنگھ ہیں جو ایک شی از اے ریلیجیس فگر, تو اب یہ جو کرنل پروہت پکڑے گئے تھے, واز ہی ایکٹنگ الون؟ I mean, he was a serving Indian intelligence officer. He was found involved in killing close to 60 Pakistanis on Indian soil. وہ دوسری بات ہے کہ ہمارے unfortunately Pakistan is in such a mess کہ ہمارے 70 لوگ بھی مارے جاتے ہیں انڈینز اور زمین پہ, تو ہمارے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک اس طرح کی ایکشن میں ایک انڈین انٹیلیجنس آفیسر انوالو ہوتا ہے, تو اکیلا تو وہ کام نہیں کر رہا ہوگا نا. اچھا, یہ میں اس کا جواب جو ہے مجھے ایک بریک کے بعد دیں. we'll go to a break and I'll come back to Mr. Uday Bhaskar and ask him کہ یہ جو انڈین انٹیلیجنس آفیسر یہ اکیلا تو نہیں تھا. after this break.